جو سٹیپ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو برائے مہربانی ایک ایک کر کے کیجئے اور مجھے ایک ہفتے کے اندر اس کا آگے بتائیے. ان کی ڈیٹیل ساری لگا کے نا ان کے پاسپورٹ نمبر وغیرہ ڈپارچر شپارچر کی ڈیٹیل ایک نا لیٹر لکھ دیں اپنے لنک آفس یونان کو کہ ہمیں اس کا اطلاع اپنے ریکارڈ سے چیک کر کے ہمیں ان کا سٹیٹس بتایا جائے. آج ہمارے ساتھ یہاں پر ڈائریکٹر FIA گجرانوالہ عبدالقادر قمر صاحب موجود ہیں جنہوں نے آج گجرات میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا. یہاں پر درجنوں کی تعداد میں سائلین حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی شکایات پیش کی جس پر ڈائریکٹر گجرانوالہ عبدالقادر قمر صاحب نے سخت احکامات جاری کیے. ان سے جانتے ہیں کہ کس نوعیت کے زیادہ یہاں پر کیسز دیکھنے میں آئے اور کیا کوئی محکمانہ غفلت بھی سامنے آئی یا کہ یہ دیگر کیسز ہی تھے. جو آج کھلی کچہری کرنے کا مقصد تھا کہ پہلے بھی کوشش میری یہی رہی ہے کہ سائلین کے لیے اوپن ڈور پالیسی رکھی جائے، لیکن آج اس کا جو اسپیسیفک مقصد یہ تھا کہ اس سے اپنے محکمے کی کارکردگی کا بھی اندازہ ہو، لوگوں کے مسائل اور جہاں جہاں پہ کوئی امیڈیٹ انٹرونشن کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کے لیے کوشش کی جائے. بالکل صحیح. کیا دیکھنے میں آیا یہاں پر سائلین جب حاضر ہوئے ہیں تو کیا زیادہ کیسز اشتہاریوں کے خلاف ہی تھے یا کوئی محکمانہ غفلت بھی، کوئی ٹالرنس بھی دیکھنے میں آئی ہے؟ دیکھیے اس میں 2-3 اینگل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جنرل کیسز ہیں جس میں ویزا فراڈ کے کیسز ہیں، ایک وہ کیسز ہیں جس میں بندہ باہر گیا اس کے ساتھ فراڈ ہوا وہ واپس آ گیا، کچھ وہ کیسز ہیں جس میں باہر گیا اس کو خدا نخواستہ نقصان پہنچ گیا، کچھ وہ یعنی کہ کافی زیادہ کیسز ہیں جو کہ لین دین کے کیسز ہیں، کافی زیادہ کیسز ہیں جو ہیومن سمگلنگ کیسز ہیں. اور ظاہری بات ہے اس کے اندر ورک کے لوڈ کی وجہ سے ہمارے محکمے اور ہمارے تفتیشیوں سے بھی ظاہری بات ہے اس میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اگر میل ایف آئی ڈی نہیں ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ تفتیشی کو تھوڑا بیک اپ کر کے تھوڑا انکریج کر کے کیسوں کی ڈسپوزل کی سپیڈ کو تیز کیا جائے. اگر کہیں پہ میل ایف آئی ڈی ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ کارروائی بھی کی جائے. ہمارے عمومی طور پہ خود ہی رقم دے کر، خود ہی زیورات یا دیگر قیمتی چیزیں گروی رکھوا کر انسانی اسمگلروں کے ہاتھوں ہم لوگ موت خریدتے ہیں. کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ان انسانی اسمگلرز کے چنگلز میں آ کر نہ صرف اپنی جمع پونجی برباد کرتے ہیں بلکہ موت کو بھی گلے لگاتے ہیں؟ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. وکٹم کو بلیم کرنا بڑا آسان ہے لیکن ہمیں اس کی صورتحال کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اتنا ڈیسپریٹ ہے کہ وہ اپنی جائیداد اور اپنے پیسے بیچ کے موت کو گلے لگانے کو تیار ہے. آپ اسے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. قانون کے اندر وہ مدعی ہے، وہ مظلوم ہے تو وہ ہم اسے مظلوم ہی ٹرائی کریں گے. اویئرنیس کے حوالے سے ہم یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کہ جو آپ کو ایسے خواب دکھائیں جن کے اوپر آپ کا دماغ آپ کو یقین نہ کرنے دے تو اس پہ یقین مت کیجیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جمع پونجی سے بھی جائیں اور ساتھ ساتھ آپ اپنی جان سے بھی جائیں. بالکل صحیح. کتنے سیریس قسم کے 2-3 حادثات جو کہ کشتی کے ہوئے لیبیا جاتے ہوئے یا دیگر کنٹریز میں، اس میں کتنی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. اس کے بعد انسانی اسمگلرز جو ہیں ان کو پکڑنے میں FIA کی کافی متحرک ہوئی، کافی ان کی زیادہ کوشش دیکھی گئی. ابھی کیا صورتحال ہے؟ کیا انسانی اسمگلرز کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے مزید؟ اس میں میری ساری ٹیم، یہ میرے پیچھے کھڑی ہے ساری ٹیم، ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب بلال صاحب یہ بھی ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے جو بھی ہمارے پاس یہ یکے بعد دیگر انسیڈنٹس ہوئے اس میں ہماری ٹیم نے بڑی جانفشانی کے ساتھ محنت کی. ہم نے بہت ہائی پروفائل کے ریڈ بک کے اشتہاری پکڑے. ہماری کریک ڈاؤن کے اندر بڑا میجر ہم نے کریک ڈاؤن کیا اور اس دفعہ کریک ڈاؤن کے اندر ہم نے اس چیز کو یقینی بنایا کہ ہیومن سمگلرز کی جائیدادیں بھی ضبط ہوں. زبردست. ہم نے اربوں کی پراپرٹی ان کی کنفسکیٹ کروائی ہیں، ان کے شناختی کارڈ بلاک کروائے ہیں، ان کے فیملی ممبرز کے خلاف کارروائی کی ہے، ان کے خلاف منی لانڈرنگ کے کارروائیاں ہم نے کی ہیں. یہ بڑا ایک زبردست انیشیٹو ہے جو کہ سابقہ کئی مہینوں یا سالوں میں بھی نہیں دیکھا گیا کہ اس طرح سے FIA میں اوپن کورٹس اس طرح سے کھلی کچہریاں لگائی گئی ہوں. یہ ایک زبردست انیشیٹو ہے. کیا اس کو کنٹینیوز اسی طرح رکھا جائے گا یا کہ صرف اس کو یہیں پہ سٹاپ کر دیا جائے گا؟ دیکھیے جی یہاں پہ تو سٹاپ نہیں کریں گے اور اس کا ارادہ یہی ہے کہ DG صاحب جو ہمارے آئے ہیں انہوں نے بھی پالیسی یہی دی ہے کہ آپ نے کھلی کچہریوں کا ریگولر انعقاد کرنا ہے. آپ اس پہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہر ہفتے میں ایک دن نہیں تو 2 ہفتے کے بعد ایک انکوائری لازمی اس کی، تاکہ مہینے میں 2 دفعہ انکوائری ہو جائے. ہمارے پاس زونل آفس کے اندر ایک ہیلپ لائن ہم نے قائم کی ہے، اس کا نمبر باہر لکھا بھی ہوا ہے. اس پہ 24 گھنٹے تو نہیں، جو ورکنگ آورز ہیں اس کے اندر اویلیبل ہے. آپ کو کوئی انفارمیشن لینی ہے، کسی ایجنٹ کے بارے میں معلومات لینی ہے وہ آپ وہاں دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ باقی ہم نے یہاں پہ یقینی بنایا ہے کہ تفتیشی 2 سے لے کر 5 تک
یہاں پہ موجود ہوں صحیح لازمی تاکہ کورٹ کے کام کے بعد یہاں پہ موجود ہوں. اس کے علاوہ باقی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ کوئی سیمینارز وغیرہ ایک ادھر گجرانوالہ والی سائڈ پہ تو سیمینار ہوا, اب کوشش کریں گے کہ یہاں اس ایریا کے اندر بھی کوئی سیمینار ہو جائے.